بن کر رکھتا تھا۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ رنگ برنگے داغوں میں سنہرے اور چمکیلے تار ملا کر وہ ایسے سندر پھول بتیا بناتا تھا کہ کوئی بھی اس کے بنائے ہوئے کپڑے دیکھتا حیران رہ جاتا، مگر ان بڑھیا اور مہنگے کپڑوں کو صرف مہاراجا ہی خرید سکتے تھے۔ اس وجہ سے اس کی کمائی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اسے ہمیشہ پیسوں کی کمی رہا کرتی تھی۔ اس کا جیسے تیسے گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ ایک دن بنکر اپنی پتنی سے کہنے لگا کہ پتنی دیکھو، ہمارے پڑوس صرف موٹا کپڑا بناتے ہیں، یہ لوگ کام میں بھی اتنے ہوشیار نہیں ہیں، پھر بھی ان کی آمدنی مجھ سے دگنی ہے۔ اس گاؤں میں کوئی میرا جیسا کاریگر نہیں، اس لیے میں تو ودیش میں جا کر اپنی قسمت آزمانے کے لیے سوچ رہا ہوں۔ شیر بھوکا مر جاتا ہے مگر گھاس نہیں کھاتا۔ میں کاریگر بن کر ہوں، بنکر کی طرح موٹا جھوٹ کپڑا تو بنانے سے رہا۔ پتنی نہیں کہنے لگی، دیکھو میری بات سنو، ودیش جا کر بھی کچھ نہیں بنے گا۔ جب اپنے دن اچھے آئیں گے تو کام بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ ودیش جا کر کیا کرو گے؟ میں تو کہتی ہوں یہی رہو۔ بنکر اس کی بات سن کر بولا، تم عرش کی باتیں کرتی ہو، بنا محنت کے تو کوئی پل نہیں ملتا، یعنی محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بری ہوئی تالی چاہے سامنے رکھے ہیں، جب تک کوئی ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالے گا، بھوجن پیٹ میں نہیں جائے گا۔ کبھی تو نے آج تک سنا ہے کہ ارے شیر کو تو خود ہرن کا شکار کرنا پڑا ہے؟ میری رائے میں تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ محنت کرنے پر بھی اگر پھل نہ ملے تو اس میں اس انسان کا قصور نہیں، قصوروار تو پھر قسمت ہوتی ہے۔ اس طرح اپنی پتنی کو سمجھا بجھا کر وہ بنکر ایک بڑے شہر میں پیسہ کمانے کے ارادے سے چلا گیا۔ وہاں آ کر اس کا کاروبار تھوڑے ہی دنوں میں چمک اٹھا۔ قسمت نے ساتھ دیا، اس کے بنائے ہوئے کپڑوں کی سیٹوں ساہوکار اور راجاؤں مہاراجوں میں خوب بک گئی۔ منہ مانگی قیمت پا کر اس نے اپنا روزگار وہاں اچھا خاصا جما لیا۔ اس طرح دھن جمع کرنے کے بعد اب گھر چلنا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ میں نے کافی دھن جمع کیا ہے، مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ کافی کچھ اکٹھا ہو گیا ہے، میں اپنی دولت دکھاؤں گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ پھر میں اسے اپنی وداعی کے وقت کی بات یاد دلاؤں گا اور کہوں گا کہ اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا اور تیرے کہنے پر ودیش نہ جاتا تو میں اسی طرح راستے میں رات پڑ گئی، چوروں ڈاکوؤں اور جنگلی جانوروں کے ڈر سے برگد پر چڑھ گیا۔ رات کو سپنے میں اسے دو دریا دکھائی دی، ان میں سے ایک تھی گرم کی دیوی اور دوسری قسمت کی دیوی۔ دیوی کرم کی دیوی سے کہنے لگی، کرم کی دیوی تمہیں تو معلوم ہے کہ اس بنکر کے بھاگے میں پڑے گا سکھ لکھا ہے، بھلا تم نے اسے اٹھا کر سونے کی 300 مہریں کیوں دے دی؟ کرم کی دیوی بولی، اے قسمت کی دیوی، میرا کام تو محنت کرنے والوں کو ان کی محنت کا پھل دینا ہے، جو کوشش کرے گا اسے اس کا پھل ملنا ہی چاہیے۔ اب آگے آپ جیسا اچت سمجھو۔ آپ تو قسمت کی دیوی ہیں۔ کرم کی دیوی اور قسمت کی دیوی کی یہ باتیں سن کر بنکر گھبرا کر اٹھ بیٹھا، مگر جب اس نے اپنی تھیلی کھولی تو اس میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر بنکر افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، ارے کتنی مشکلوں سے پیسہ کمایا تھا اور اب اسے جاتے ہوئے ایک پل بھی نہیں لگا، بھلا خالی ہاتھ اب گاؤں جا کر اپنی پتنی اور دوستوں کو کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ یہ سوچ کر اس نے رات جیسے تیسے وہی گزار دی اور پھر اسی شہر میں واپس آ گیا اور پھر ایک ہی برس میں 1000 مہریں کما کر پھر جمع کر لی۔ آپ نے گاؤں کی طرح دوسرے راستے سے چل دیا کہ پرانے راستے پر تو میری مہریں جاتی رہی، اب دوسرا راستہ چھوڑ۔ لیکن ایسا ہوا کہ سورج ڈوبنے پر وہ کسی پردر کے پیڑ کے پاس آ کر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر بنکر بہت پریشان ہوا کہ اب دیکھ لاکھ کوشش کی مگر مجھے وہی لے جا کر چھوڑ دیا جہاں کچھ کہنے والا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا راستہ بھی آ کر اسی چوراہے سے مل گیا اور وہ بھٹکتا ہوا اسی جنگل میں آ پڑا۔
اس نے اپنے من میں کہا معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات بھی اسی آشوب برگد کے پیڑ پر گزارنی پڑے گی۔ رات کو اونگ لگنے پر پھر سپنے میں بن کر قسمت اور کرم کی دیوی دکھائی دی۔ اس دن کی طرح پھر قسمت کی دیوی نے کرم کی دیوی سے شکایت کی، اس بنکر کو تم نے اتنی دولت کیوں دے دی؟ اس کی قسمت میں تو صرف روٹی حلال لکھنا ہے۔ کرم کی دیوی نے جواب دیا، انسان کو اس کی محنت اور اس کے کرم کا پھل دینا میرا فرض ہے، اور پھل کا فائدہ اٹھا سکے گا یا نہیں یہ تمہاری مرضی ہے۔ بہن، قسمت کی دیوی گھبرا کر اس نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کی تیلی بیچارے کی پھر خالی پڑی ہے۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا، دوسری بار پھر اپنا سب کچھ کھو کر اسے بڑی نراشا ہوئی۔ سوچنے لگا، دولت کے بنا تو اس دنیا میں جینا ہی بیکار ہے۔ یہ سوچ کر اپنی پگڑی کو پیٹ سے لٹکا کر اس نے دونوں سروں کو باندھ کر پھندا بنایا، اور جیسے ہی وہ گلے میں پھانسنے لگانے کے لیے تیار ہوا، قسمت کی دیوی نے سامنے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، سنو بھائی، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، تم ایسا مت کرو، اپنے گھر جاؤ، مگر وہ تمہیں وردان دیتی ہوں کہ جو کچھ تم مانگو گے تمہیں ملے گا، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ بنکر نے کہا، ارے اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے دولت مند بنا دیں۔ یہ سن کر قسمت کی دیوی بولی، مگر تم دولت لے کر بھی کیا کرو گے؟ دولت کا استعمال تو تمہارے بھاگے میں لکھا ہی نہیں۔ بنکر بولا، اس کے باوجود بھی مجھے دولت چاہیے، بس مجھے دولت دیجیے۔ اس دنیا میں کتنے ایسے امیر لوگ ہیں جو اپنی صحت کی خرابی یا کنجوسی کے کارن خود اپنی دولت کا استعمال کرنے کے قابل نہیں، مگر امیر ہونے کی وجہ سے سماج میں ان کی عزت ہے۔ بھائی بندو انہیں گھیرے رہتے ہیں، لوگ ان کے قصور اور غلطیاں بھی معاف کر دیتے ہیں اور ان کے منہ پر نکتہ چینی کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ دولت مند آدمی کی کیا بات ہے، میرے باغے میں دولت کا سکھ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، مگر میں دولت مند تو کہلانا چاہتا ہوں۔ قسمت کی دیوی نے یہ سن کر کہا، اگر ایسی بات ہے تو تم شہر کو واپس چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک ویاپاری کے 2 بیٹے ملیں گے، ان میں سے ایک تو دھن جوڑنے والا اور دوسرا دھن اڑانے والا ہے، تم دونوں میں سے جس کی طرح بننا پسند کرو گے ویسا ہی تمہیں بنا دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر قسمت کی دیوی غائب ہو گئی۔ اب وہ بنکر شہر میں آ کر دھن جوڑنے والے کا پتہ پوچھتا پوچھتا ایک گلی میں آیا۔ گلی والوں نے جب اس نے پوچھا کہ بھائی، یہ ویاپاری کا بیٹا دھن جوڑنے والا کہاں رہتا ہے؟ ایک نے کہاں رہتا ہوگا، کوئی کنجوس مکی چوز، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ دھن جوڑنے والا یعنی دھن جمع کرنے والا، دولت جمع کرنے والا۔ دوسرا آدمی بگڑ کر بولا، تم پردیسی معلوم ہوتے ہو، بھائی سویرے سویرے اس کا نام سنا دیا تم نے، ارے رام جانے آج روٹی بھی نصیب ہوگی کہ نہیں۔ ان کر سوچا، معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بدنامی کمائی ہے اس دھن جوڑنے والے نے، کوئی اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا۔ خیر، میں خود ہی اس کا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بنکر کو آخر دھن جوڑنے والے کا گھر مل ہی گیا۔ دھن جوڑنے والے کی پتنی بچوں اور نوکروں کے منع کرنے پر بھی بنکر اس کے آنگن میں جا کر بیٹھ گئے۔ رات کو ساہوکار کی پتنی نے بیمن سے اسے کھانا بھی کھلا دیا اور اپنے شہر کے مزاج سے بھی واقف کر دیا۔ اس کے لیے کسی بھوکے پیاسے کے یہ ہمدردی ظاہر کرنے کا اسے حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر رات کو بنکر اسی آنگن میں سو گیا۔ اب سپنے میں اسے پھر کرم اور قسمت کی دیوی دکھائی دی۔ قسمت کی دیوی نے کرم کی دیوی سے پوچھا، کرم کی دیوی، بھلا تم نے یہ کیا کیا؟ اس دن جوڑنے والے کے باغے میں تو پیسہ خرچ کرنا لکھا ہی نہیں، پھر بنکر کو کھانا کھلا کر تم نے یہ فالتو خرچ کیوں ہونے دیا؟ کرم کی دیوی بولی، قسمت کی دیوی، اب میں نے جو اچت سمجھا کر دیا، آگے تمہاری مرضی، جس طرح چاہے اس کی کمی کو پورا کرو۔ اگلے کئی روز تک وہ وہاں رہا، لیکن دھن جوڑنے والے کے گھر اسے کچھ نہ ملا، اسے واپس جانا پڑا۔ پھر بیچارہ وہاں سے مجبور ہو کر دھن اڑانے والے کی تلاش میں چل دیا۔ اس کی گلی میں گھستے ہی بچے بچے کے منہ سے دھن اڑانے والے کی تعریف سنی
اور وہ اسے اس व्याپاری کے اس بیٹے کے گھر تک چھوڑ آئے۔ دن اڑانے والے نے بنکر کی بہت خاطرداری کی، پھر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، نیا جوڑا پہننے کو دیا اور آرام کا انتظار بھی کیا اور سونے چلا گیا۔ اب رات کو سپنے میں بنکر کو پھر قسمت کی دیوی اور کرم کی دیوی دکھائی دی۔ قسمت کی دیوی نے کرم کی دیوی سے کہا، بہن کرم کی دیوی، اس دن اڑانے والے نے تو بنکر کی آگ بگد میں اپنی بچی کچی پونجی بھی خرچ کر دی، اب اس کے کل کھانے پینے کا کام کیسے چلے گا؟ کرم کی دیوی بولی، اچھے کام کرنے کی رحمت دلانا میرا کام ہے، اب بگڑی ہوئی بات کو سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ کچھ قسمت کا کرشمہ دکھاؤ۔ دوسرے ہی دن راجا کے دربار میں ایک ادھکاری آیا اور دن اڑانے والے کو راجا کی طرف سے ایک تھیلی بھیج کر گیا۔ یہ دیکھ کر بنکر سوچنے لگا کہ دن جوڑنے والے جیسا کروڑ پتی بننے سے دھن اڑانے والے کی طرح لوگوں کی سیوا کرنا اور مزے سے رہنا لاکھ درجے اچھا ہے۔ جس دولت مند کی دولت کسی کے کام نہ آئے، اسے تو غریب رہنا اچھا۔ یہ سوچ کر اس نے قسمت کی دیوی سے کہا، آپ مجھے دن اڑانے والے جیسا دولت مند بنا دے تو اچھا ہے، مجھے دن جوڑنے والے کی زندگی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ جلد ہی اس بنکر کی اچھا کے مطابق قسمت کی دیوی نے اسے دن اڑانے والے جیسا دولت مند بنا دیا۔ وہ گاؤں میں واپس آ گیا۔ ہاں، اس کا کاروبار خوب چمک اٹھا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ جتنا کماتا اتنا ہی لوگوں کے بھلے کے لیے خرچ بھی کر دیتا۔ اس طرح وہ چاہے دولت جمع نہ کر سکا، مگر اس نے نیک نام خوب کمائی اور اسی میں بنکر اور اس کی پتنی کو سکون حاصل ہوا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو سٹوریز جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔